بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو واچنگ مارننگ وتھ فضا 24 نیوز پر. ناظرین، ہم روز کوشش کرتے ہیں زندگی میں کہ کوئی ایسا اچھا کام کریں، کوئی ایسی نیکی کرے جس کے بعد جب ہم رات کو بستر پہ جا کے سوئیں، جو ہمارا ایک سپیس ہوتا ہے، روم کا سپیس، جو ہمارا سب سے فیوریٹ سپیس ہوتا ہے، جہاں پر ہم اپنا جو ہے نا آرام گاہ جسے کہتے ہیں، اور ہم وہاں پر جو اچھا جو برا ہمارے ساتھ ہوا ہو یا ہم نے کوئی کوتاہی یا کوئی غلطی کی ہو، تو وہاں پر ہر چیز کی جو ہے نا، اگر انسان اچھا ہے تو ندامت بھی ہوگی. اگر انسان چاہتا ہے کچھ اپنی زندگی میں چینجز لانا تو ایک بار وہ سوچتا بھی ہے. اگر اس نے عبادت کرنی ہے، اللہ سے گفتگو کرنی ہے، تو وہ ایک ایسا کمرہ ہے جہاں پر وہ اپنی زندگی میں جب وہ بستر پہ لیٹے گا، سوئے گا، تو وہ یہ ساری سچویشنز سے گزرے گا، جسے آپ کہتے ہیں کبھی کبھی خود سے کلامی کرنا، خود سے بات کرنا، اپنی اسپیس میں رہنا، کبھی اپنے آپ کو سمجھانا، اپنے آپ کو ڈکٹیٹ کرنا، کبھی اپنے آپ کو بہادر بنانا، کبھی اپنے آپ کو بزدل بنا دینا، کبھی اپنے آپ کو کوسنا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وائی می اونلی، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں نا اپنی زندگی سے جو ہے نا بڑا ناراض رہتے ہیں، خود سے بڑا ناراض رہتے ہیں، سڑے رہتے ہیں، اپنے آپ سے پریشان رہتے ہیں. دیکھیں، نفرت ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے، ایسے ہی معاشرہ انہی چیزوں کا نام ہے. معاشرے میں جذبات جو ہیں وہ یہی ہے کہ جو ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ وہ جو تعلق ہوتا ہے نا، اس کو انگیج کرتا ہے، میجر کرتے ہیں آپ ان چیزوں کو. تو یہی انہی چیزوں کا نام ہے، یہ رشتہ. یہ اگر انسان ان ساری چیزوں میں اگر ایک توازن پیدا کر لے، ایک بیلنس لے کر آ جائے، تو جو تعلق ہوتا ہے نا کسی کے ساتھ بھی بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے. اور اگر تعلق انسانوں سے تو میں کہوں گی کہ ہوتا ہی ہے ہر ایک کا. اگر آپ کا یہ تعلق آپ کا کتابوں سے ہو جائے تو آپ یہ سوچیں کہ کیسی وہ شخصیات ہوں گی جن کو آپ پڑھیں گے، یا جن کے ساتھ آپ کا جو تعلق بن جائے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ آدھی سے زیادہ سنور جائے گی، انسان کی زندگی بن جائے گی. بڑی کام کی بات کرنے جا رہی ہوں میں آج. انسان کی جو ذہنی سوچ ہے ناظرین، وہ بدل جاتی ہے. انسان کو اس دنیا میں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہوتا ہے نا، وہ اپنا مقصد جان جاتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے، اس کو اپنی شخصیت کا جو اعتراف ہے وہ ہو جاتا ہے، اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اصل میں وہ ہے کیا، اس کی ویلیو کیا ہے، اس نے کرنا کیا ہے، وہ اس دنیا میں آیا کیوں تھا، اس کی اپنی پرسنالٹی کیا ہے. اشرف المخلوقات اگر نام دیا جا رہا ہے تو وہ کیوں ہے؟ یہ ساری چیزوں کے اوپر آج یہ بھی بتاؤں کہ جیسے ہم بات کریں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر مر تو جاتے ہیں مگر عظیم لوگ ہوتے ہیں. موت ان کی جو عظمت ہے نا اس میں اضافہ کر دیتی ہے مرنے کے بعد. وہ پھر کبھی مرتے نہیں ہیں. ان کی جو دار فانی سے آنکھیں جب بند ہو جاتی ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ چلے گئے. ان کا جو علم ہے نا ناظرین، وہ ہر جگہ کونے کونے کوچہ کوچہ پایا، اور ہر ذہن میں ہر دل میں ان کا علم ہی علم ہوتا ہے. اور ایسی شخصیت جناب واصف علی واصف صاحب کی میں بات کروں تو صوفی بزرگ، شاعر، استاد، مصنف، ناظرین کیا کیا تھے واصف علی واصف. کئی کتابوں کے منصف، قطرہ قطرہ ملزم، کلزم، حرف حرف حقیقت، دل دریا سمندر، بات سے بات، گمنام ادیب، مکالمہ، ذکر حبیب، دریچے ناظرین، پھر گفتگو کیسے بھول سکتے ہیں. اور پھر جناب اگر ان کی باتیں ہم کرتے جائیں نا تو کمال قسم کی بات ہے کہ اگر کہیں پہ بھی بیٹھ کے ان کو چھیڑ دیں محفل لوٹ لیں. ان کے کلام میں ناظرین ایک ایسی تاثیر تھی، اس لیے تھی کیونکہ صداقت تھی، سچائی تھی. صداقت سے یاد آیا واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں جھوٹا آدمی اگر کلام الہی بھی بیان کرے نا ناظرین اثر نہیں ہوگا. صداقت بیان کرنے کے لیے صادق کی زبان چاہیے، بلکہ صادق کی زبان ہی صداقت ہے. اوئے ہائے ہائے کیا بات ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ آپ سوچے صرف ان کے لفظوں کو چن کے بول رہی ہوں
تو پرسنالٹی کا نکھار ہی بدل گیا. واصف علی واصف صاحب جو بڑے سے بڑا خیال ہے نا وہ سادے انداز میں ایسے بیان کر دیتے تھے, کمال کی بات ہے. تو آج ہمارے ساتھ, ہماری ہمیشہ سے میں کہتی ہوں کہ ان کے جو عرس ہے, ویسے پہلے میں بتا دوں کہ جو ان کے عرس ہے اس کی تقریبات بھی ابھی جاری ہیں اور ان کے مزار پہ بھی لوگ بہت جاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں. آج ہمارے پاس ان کے صاحبزادے واصف علی واصف صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ ہمارے پروگرام میں مدعو ہوتے رہتے ہیں, مگر آج خاص کیونکہ ٹاپک ناظرین جو ہے وہ واصف علی واصف صاحب کی باتیں, ان کے کلام, ان کی چیزیں, اس کے اوپر بات کریں گے. ان کے مکالمے. صاحبزادہ کاشف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کاشف محمود صاحب جو کہ ان کے بیٹے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ اپنے والد صاحب کے بارے میں جب لفظ سنتے ہیں مجھے پتہ ہے آپ کا سینہ ایسے چوڑا ہوتے جاتا ہے اور آپ کی اسمائل اور آپ کی خوشیاں جو ہے نا بکھرنا شروع ہوتی ہیں. کیا بات ہے, یو سو لکی. آپ واصف علی واصف صاحب کے صاحبزادے ہیں اور آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب تو ہمیں ان کی چھایا لگتے ہیں. جزاک اللہ. اور انہی کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک میں بتاؤں ڈاکٹر وسیم اللہ شاہین صاحب. ان کی میں بہت بڑی فین ہوں, ان کو خفیہ فین بھی کہہ سکتے ہیں آپ. ان کو بھی میں کہوں گی کہ یہ وہ انسان ہے جنہوں نے واصف علی واصف صاحب کو بہت اچھے طریقے سے پہچانا, انہوں نے اپنی سوچ میں اتارا. واصف صاحب کے جو یہ فرما بردار ہیں اپنی شخصیت میں, ان کی آپ دیکھ سکیں گے, نمایاں ہوں گے. تو ڈاکٹر وسیم اللہ شاہین صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئی ایم ویری لکی کہ آپ نے ہمیں مدعو یہاں پہ ٹائم دیا, آپ مدعو ہیں. بہت شکریہ جی. کبھی شکریہ بلانے کا. اور جتنا آپ کے چہرے پہ میں نے ٹی وی پہ نور دیکھا تھا, آج آپ کو سامنے دیکھ کے بھی میں آپ کو کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا خوبصورت بنایا اور ساتھ نورانی چہرہ, پرسنالٹی آل اوور, جیسے آپ بولتے ہیں آپ کی پرسنالٹی آپ کے ساتھ جاتی ہے. سب اللہ کا کرم ہے جی الحمدللہ, اور ان کی نگاہ ہے. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ, ان سے ملنے سے پہلے اور ان سے ملنے کے بعد سب کچھ بدل گیا. جب بکانا تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. تو وہ نگاہ جو ہے نا وہی ساری بات ہے جی الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور انہی کے ساتھ موجود ہیں پروفیسر سلمیٰ خان. یہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان کے لیے بھی میں کیا بولوں کہ بہت سی میں ان کے کلام جو ہے وہ سن چکی ہوں, بڑے خوبصورت. آج کلام واصف ہمیں پڑھ کے سنائیں گی اور واصف صاحب کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ بھی اس میں ہم آپ کو شامل کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. بہت بہت کیا شکریہ. کہیں گی شروع میں؟ جزاک اللہ. جیسا کہ آپ صاحبزادہ کاشف صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ والد صاحب کے متعلق جب آپ سنتے ہوں گے تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہوگا, لیکن کاشف بھائی جب آپ سنتے ہوں گے تو کیا اپنے کندھوں پہ بہت زیادہ ذمہ داری نہیں محسوس ہوتی؟ جتنا گہرا تعلق ہوتا ہے, نسبت جتنی مضبوط ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب, اتنا ہی پھر آپ جو ہے نا وہ محسوس بھی کرتے ہیں کہ آپ پر ذمہ داری بہت زیادہ ہے. واہ. اور وہ چیزیں جس طرح آپ سوسائٹی کے اندر ڈیلیور کر رہے ہیں دونوں حضرات, میں سمجھتی ہوں یہ بھی قابل تحسین ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کاشف صاحب آپ سے شروع کروں گی. سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ روحانیت جو ہے وہ نوجوان نسل میں کیوں ضروری ہے, اور واصف علی واصف صاحب کیا کہتے تھے اس بارے میں؟ سرکار واصف صاحب کی جو ہے نا اصل جو ٹارگٹ آڈینس تھی وہ نوجوان ہی تھے, اس دور میں بھی آج بھی. یہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان کو بزرگی ملتی ہے, بڑھاپا آنا شروع ہوتا ہے, تو کئی چیزیں ویسے ہی اتر جاتی ہیں. صحت کام کرنا چھوڑ گئی تو کئی جذبات بھی کام کرنا چھوڑ گئے, کئی حالات چھوڑ گئے, کئی واقعات چھوڑ گئے. لیکن جب نوجوانی ہوتی ہے اور پیسے ہوتے ہیں, یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اس کی خاص نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس نگہداشت کا کام واصف صاحب نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ کیا ہے نوجوانوں کے لیے, کہ جس ٹائم پر وہ یلغار ہوتی ہے نا پیسے کی, شہرت کی اور خواتین کی, اور سارے معاملات جب بہت زیادہ اگریسو ہو رہے ہوتے ہیں لوگ, وہاں پر ان کو یہ ایک مائنڈ سیٹ دینا کہ یہ پورے سنیریو کو عارضی سمجھنا ہے. ہم نے یہاں سے کہیں جانا ہے, ہم نے رہنا نہیں ہے یہاں پر, اور جتنا عرصہ یہاں پہ رہنا ہے اس کا ہم نے جواب دینا ہے کہیں پہ جا کے. یہ ایک چھوٹا سا فیتھ جو ہے نا جی, وہ نوجوان نسل کے اگر آگے آ جائے تو ان کے ہر عمل کے بیچ میں ان کی اصلاح خود سے ہو جائے گی. اگر وہ کہیں کام کر رہے ہیں,
اور ماحول ایسا ہے آفس میں کہ سبھی رشوت لیتے ہیں. ہاں تو ایک بندہ اگر کھڑا ہو کے کہہ دے کہ میں نے یہاں 20 سال کام کیا, میں نے رشوت نہیں لی, میں نوجوانی میں آیا تھا اور اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں, واہ لیکن میں نے رشوت نہیں لی, وہ سمجھے اس ڈپارٹمنٹ کا وہ ولی اللہ ہے واہ, کہ موقع ہے اور موقع چھوڑ دینا. ارے واہ, مجھے سرکار ویسے صاحب کی فکرہ یاد آ گیا, آپ نے کہا کہ یا اللہ ہم کوئی بہت عبادات کرنے والے لوگ نہیں ہیں, لیکن جہاں گناہ کا موقع ہے نا ہم نے بچا لیا, واہ ہم نے گناہ نہیں کیا, اور تیری رحمت کے سائے میں جو ہے نا ہم نے گناہ نہیں کیا, واہ, تو نے بچا لیا کیا ہمیں, اور یہی بہت بڑی بات ہوتی کیا ہے. بات. ڈاکٹر وسیم آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ واصف علی واصف صاحب کو جب آپ نے نہیں پڑھا تھا, اس سے پہلے کے وسیم میں اور اب کے وسیم میں کیا فرق آیا, کیا چینجز آئے جب آپ نے واصف علی واصف صاحب کو اپنے اندر محسوس کیا؟ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ ایک آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ اللہ کا یہ ولی کون ہوتا ہے, یہ فقیر کون ہوتے ہیں, تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ جو سانپوں میں سے زہر نہیں نکالتے, تو اللہ کا ولی بھی یہی کام کرتا ہے کہ آپ کے اندر جو موجود شر ہے نا اس کو کم کر دیتا ہے اور خیر بڑھا دیتا ہے. تو ہر انسان کے اندر غصہ ہے, جھگڑا ہے, وہ جو ان کو سننے سے پہلے تھا تو چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کر جانا, انگزائٹی میں آ جانا, چڑچڑاپن, لیکن جب ان کو سنا تو یہی پتہ چلا کہ ہماری پریشانیاں, ہماری غلط فہمیاں ہوتی ہیں, کوئی تو ہو جو ہماری غلط فہمیاں دور کرے. آپ نے نوجوان نسل کی بات کی تو میں یہی بولوں گا, کچھ نہیں کرنا, ایک اچھا استاد ڈھونڈنا, بے استادہ نہیں رہنا. سورہ کہف کی واضح آیت ہے کہ جب ہم کسی کو گمراہ کرنے پر آتے ہیں تو تم اس کے ارد گرد کوئی راہ بتانے والا نہ پاؤ گے, تو رہبر کا چھن جانا گمراہی کی دلیل ہے. تو استاد ڈھونڈے, باقی کام ہو جائے گا. سر کتنی بڑی بات بولی ہے, کیا بولی. مجھے بھی ایک بات بتائیں, آج کے دور میں ڈاکٹر وسیم صاحب استاد تو نہیں مل رہا. اچھا, آج کا استاد سوال پوچھ, میں اسکول کے زمانے سے بات کروں گی, آج کے ماڈرن زمانے کو بھی ڈسکس کروں گی. آج کے زمانے میں جب اسکول کے ٹیچر سے بھی بچہ اگر پوچھ لیتا ہے کوئی سوال, کوئی ہٹ کے سوال یا کسی چیپٹر پہ, کسی کہانی پہ, تو ٹیچر یہی کہتی ہے بیٹا یہ سلیبس میں نہیں آئے گا, یا اپنی زندگی کے حساب سے کسی بچی کے حساب سے, بچے کے حساب سے پوچھ لے, ٹیچر کہتی ہے بیٹا واٹ از دس, یہ آپ کے سبجیکٹ میں نہیں ہے, یہ سلیبس میں نہیں آئے گا. تو پھر بچہ کیسے استاد ڈھونڈے, نہ اس کو اسکول مل رہا ہے, نہ اس کو گھر میں اپنے ماں باپ کی شکل میں مل رہا ہے. ماں باپ تو لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, باپ کمانے کی صورت میں دنیا سے لڑ رہا ہے, جا رہا ہے, ٹھوکریں کھا رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے, ماں اپنی چیزوں میں مصروف ہے, سارا دن سوشل میڈیا. تو استاد نہ تو اس کو گھر میں کسی سے مل رہا ہے, نہ استاد جہاں اسکول بھیجا. اس کا جواب بڑا ڈیٹیل میں آپ سے چاہیے مجھے, پھر میں آگے چلوں گی, بریک کے بعد ملتے ہیں. جی ناظرین, آج ہم واصف علی واصف صاحب کی باتیں جو ہے وہ یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تاکہ ہم میں سے شاید کوئی ایسی رہنمائی حاصل کر سکے جو نیکی کے راستے پہ چل جائے. اچھا جی, ہم ڈاکٹر وسیم صاحب سے پوچھے تھے کہ آج کے دور میں استاد حاصل کرنا بڑا مشکل ہے. تو آج کے جو ڈیجیٹل دور ہے, ٹھیک ہے, اے آئی کا دور ہے, اب اس میں جو ٹیچرز ہیں وہ تو استاد بننے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو بچے کو سوال سمجھ آتا ہے تو اس کا جواب نہیں دیتے, یا پھر گھر میں بھی آپ کو جو ہے نا اس طرح کا کوئی استاد نہیں ملتا, پیرنٹ بھی ویسے استاد نہیں رہے. تو کیا کہیں گے آج کے دور کے حساب سے؟ یہ سوال حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جا چکا ہے. کسی نے ان سے پوچھا کہ ان جھوٹوں کی دنیا میں سچا کیسے ڈھونڈوں, انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تم خود سچے ہو جاؤ, سچا خود تمہارے پاس آ جائے گا. when the student is ready teacher will appear. یہ پورا جتنے بھی عظیم کام ہیں نا وہ غیر عظیم زمانوں میں ہوتے ہیں. جب تک وہ بچہ اپنے اس پروسیس سے گزرے گا نہیں, تھوڑا اس کو رگڑا لگے گا نہیں, تھوڑی انگزائٹی ڈپریشن میں جائے گا نہیں, تب تک وہ بات بنے گی نہیں, وہ ان کی جو ہے روح تک وہ بات جائے گی نہیں. تو یہی ہے کہ پورا یہ پروسیس ہے. اور یہ جو سرکار کا حضرت کا فکر ہے نا کہ جتنے بھی عظیم کام ہیں وہ غیر عظیم زمانوں میں ہوتے ہیں. میں آج کل بچوں میں دیکھ رہا ہوں انگزائٹی, ڈپریشن, تو وہ سارے سوال اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو کوئی نہ کوئی مل ہی جاتا ہے. تو جو جتنا پر امید ہے وہ اتنا خوش نصیب ہے. تو ہوپ اپنی پوری رکھنی ہے. اچھا, جن لوگوں کو استاد نہیں ملتا ان لوگوں کے بارے میں بھی کیا کہیں گے آپ, جن کو ساری زندگی کو اچھا استاد ڈھونڈنے والے کو جھوٹا پیر مل جاتا ہے تو آپ تلاش تو سچی رکھے نا, ٹھیک ہے نا, تو ملنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے. وہ جو ہے نا تلاش سچی ہونی چاہیے, تلاش سچی ہونی چاہیے. کیا بات کی, آپ کیا کہیں گی؟ اور ساتھ میں آپ سے کلام بھی کوئی سنوں گی. واصف علی واصف, تلاش سچی ہونی چاہیے. اسی سے وہ مجھے آپ کا جملہ جو واصف صاحب کا آپ نے کوٹ کیا کہ جو صدق ہے نا وہ سچے کے منہ سے ہی نکلتا ہے. تو وہ بات وہی ہے کہ اللہ کریم اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کو جب تک ہم پڑھیں گے نہیں, اس وقت تک ہمیں صدق اور صادق کا جو فرق ہے وہ بھی پتہ نہیں چلے گا. اور جب تک فرق پتہ نہیں چلے گا اس وقت تک ہم جو رائٹ ڈائریکشن ہے اس میں جا بھی نہیں سکتے اور ہمیں سچا استاد مل بھی نہیں سکتا. بات بالکل ٹھیک کہی آپ نے جی. اور سرکار نے فرمایا تھا کہ
تمہارا سچا ہونا ضروری ہے. اور بلکہ کہتے تھے اگر تمہارا شوق زندہ ہے تو اللہ کرے تمہیں استاد نہ ملے. اللہ اکبر. اگر تمہارا شوق زندہ ہے تو اللہ کرے تمہیں استاد نہ ملے. ہاں شوق خود بہت بڑا استاد ہوتا ہے. واہ کیا بات ہے. یہ بات تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. جی سلمیٰ جی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہاں یہ بھی بتاتی چلوں کہ واصف صاحب کے کلاموں میں سے انتخاب کر کے پڑھنا یہ بھی ایک بڑا دشوار گزار مرحلہ ہے کہ آپ چوز کرنے میں آپ کو بہت زیادہ کنفیوژن ہوتا ہے. ہر کلام ہی آپ کو اتنا خوبصورت اور پیارا تو لگتا ہے. میں کہوں اگر نعت شریف سے شروع کر دیں. بالکل نعت شریف واصف سے. صاحب کی ابتدا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے ہی ہوگی. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. در مصطفیٰ پہ سوال ہے، در مجتبیٰ پہ سوال ہے، در والضحیٰ پہ سوال ہے کہ جو شمع بزم خیال ہے. تو ہی کائنات کا راز ہے، تیرا عشق عین نماز ہے. مجھے تیری ذات پہ ناز ہے، تو ورائے مثل و مثال ہے خدا کا نور خدا نما. تو ہے من تیرے واسطے سے خدا ملا، تو خدا کا حسن و جمال ہے. تو خدا کا حسن و جمال ہے. من رانی کا مدعا چہرہ، من رانی کا مدعا چہرہ، صورت حق کا آئینہ چہرہ. مصطفیٰ آنکھ ہو، مصطفیٰ آنکھ ہو، خدا صورت ہو، خدا آنکھ مصطفیٰ چہرہ ہو، خدا آنکھ مصطفیٰ چہرہ. سبحان اللہ. اور مرنے والے کی آخری خواہش، مرنے والے کی آخری خواہش، میرے آقا مجھے دکھا چہرہ.
मुझे दिखा चेहरा रेगज़ारे हयात में वासिफ बाग़ फिरदौस की हवा चेहरा सूरते हक का आईना चेहरा सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। जी आप सलमा जी माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा प्यारा लगा। मैं आपको बताऊं ऐसे बिल्कुल कुछ सेंसेशन सी हाथों में है ना, ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे थे। बहुत आपने खूबसूरती से ये पढ़ी है नात शरीफ माशाल्लाह से। अच्छा आगे चलते हैं हम। वासिफ अली वासिफ साहब नाज़रीन मेहनत के लिए क्या कहते थे सुनिएगा ज़रा, बड़ी प्यारी इनके अक़वाल हैं जो मैं थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम में शेयर भी करूँगी। मेहनत में लुत्फ़ नहीं तो नतीजे का इंतज़ार तकलीफ़ है। मतलब ये अक़वाल नौजवान नस्ल जो है उनके लिए उन्होंने कहा। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी मगर इस ब्रेक के बाद काशिफ साहब बताएंगे इसका मतलब क्या है। वेलकम बैक। मैं दोबारा से मेहनत के ऊपर बात करना चाहूँगी। यहाँ पे काशिफ साहब को मदऊ करूँगी। मैंने 2-3 दिन पहले भी इसी बात को उठाया था कि हम जब मुल्क से बाहर जाते हैं, मोस्टली ऑस्ट्रेलिया हो गया और के ऐसे कुछ ममालिक हो गए, वहाँ पर जो माएँ हैं वो जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो उससे ना अपने बच्चे से अपने ही कमरे का रेंट लेती हैं ताकि उसके अंदर मेहनत करने की आदत हो, मुशक्क़त करे, बाहर की दुनिया से लड़े जाके, उसको कमाने का पता हो, लोगों से बातचीत का पता हो, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल हो। मगर हमारी यहाँ की जो पाकिस्तान की जो औरतें हैं वो मोस्टली ये करती हैं कि बच्चा जवान हो जाता है, बल्कि मुस्टंडा हो जाता है, 35 साल का हो जाता है, 40 साल का भी हो जाता है और वो बैठा रहता है, 12 बजे सो के उठता है, उसको देसी घी के पराठे खिला रही होती है, साग बना के खिला रही होती है, अंडे तल रही होती हैं, उसको बेड टी कमरे में पहुँचाई जा रही होती है, सारी रात लड़कियों से फ़ोनों पर लगा होता है, चैट कर रहा होता है या फिर पबजी खेल रहा होता है, ठीक है ना, या फिर दोस्त यारों में घूम। और उसके बाद अगर उसकी भी शादी करा देते हैं तो बीवी भी उसको आके पराठे खिला रही होती है। पैम्परिंग वाला सीन। मेहनत कहाँ से सिखा रहे हैं हम बच्चे को यहाँ पे। तो ये जो इतनी खूबसूरत बात जो छोटे से लफ्ज़ में वासिफ साहब ने कह दी कि मेहनत में लुत्फ़ नहीं तो नतीजे का इंतज़ार तकलीफ़ है, तो फिर इस पर आप क्या कहेंगे? देखें सरकार वाले साहब का एक फ़िक्र है कि जिसको एहसास ना जगाए उसे कोई नहीं जगा सकता। एहसास मर चुका हुआ लोगों में। और ये जो बग़ैर शौक़ के मेहनत जो है ये बड़ा बोझ होता है कि आपका दिल नहीं कर रहा है काम करने को, और अगर आपसे वो करवाया जाएगा तो फिर आप बहुत मुश्किल लगेगा आपको। लेकिन वही काम अगर शौक़ से करवाया जाए, जैसे मुझे याद है मैं क्रिकेट खेलने का मुझे बहुत शौक़ था, सुबह फजर से लेकर तो रात के फ्लड लाइट टूर्नामेंट तक मैं खेल सकता था, तो थकावट ही नहीं होती। और तो नापसंद वाला हो तो बाज़ार से दही लाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। वाह वाह बात तो सही है। तो ये औलाद को जो है ना जी, ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ों से हम बचाते हैं। जो मुश्किल वक्त हमने देखे हैं हम कोशिश करते हैं अपने औलाद को वो वक्त ना दिखाएं कम अज़ कम। सर आज के दौर में तो हम बच्चे को ये सिखा रहे हैं ना कि आपने बाय कैसे करना है, हम उसको ये तो सिखा ही नहीं रहे हाउ टू सेल थिंग्स। तो फिर उसके अंदर मेहनत करने की आदत कैसे होगी? आज का दौर देख लें आप, छोटे छोटे सोशल मीडिया पे लड़कों ने टी शर्टें पहनी हुई होती हैं, बॉस ब्रांड की शर्ट यहाँ छपा हुआ है बॉस, ठीक है, ब्रांडेड उन्होंने चीज़ें लेनी है, उनको महंगी से महंगी चीज़ें वो चाहिए कि जो मतलब एक एज में जाके बंदा अपनी मेहनत की कमाई पे चलो वो ब्रांड पहन भी ले तो अच्छा लगे, ठीक है। अरमानी गुची की उनको चीज़ें चाहिए, रोलेक्स की उनको वॉचेस चाहिए। तो मुझे बताएं आज के दौर में जो लड़का मेहनत ही नहीं कर रहा, उसकी ख्वाहिशात इतनी बड़ी इतनी चीज़ें हैं, वो अपनी चीज़ों को कैसे पूरा करेगा? और देखें वह सब कहा करते थे कि अपनी औलाद के लिए ना बहुत ज़्यादा पैसा ना छोड़ के जाना, बहुत ज़्यादा। अच्छा। क्योंकि अगर औलाद बुरी निकली तो जितना पैसा पड़ा है सब ख़त्म, और अगर औलाद अच्छी है हाँ तो पैसा देने की ज़रूरत ही नहीं है, आहा, वो खुद ही कमा लेंगे। खुद ही कमा लेंगे। ये जो अब उनकी नरिशमेंट है ना, ये अब आपके हवाले है। अल्लाह ताला ने वो कहते हैं ना कि ये हुक्म है वालिदैन के लिए
کہ اپنی اولاد کی بہترین پرورش اور تربیت کا اہتمام کرو. یہ والدین کے لیے حکم ہے. واہ. اب یہ ہم پرورش جو کر رہے ہیں اس میں تربیت کیسے شامل ہوگی؟ اگر پیرنٹس خود تربیت یافتہ نہیں ہے تو اپنی اولاد کو کیسے تربیت یافتہ کرے گی؟ مطلب ایک چین چل رہی ہے, اس چین میں کہیں پر کوئی کسی پہ مہربانی ہو جائے تو وہ شاید کسی کو بات سمجھ آ جائے, کوئی اچھا گرو مل جائے, کوئی استاد مل جائے. یہی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ شوق جو ہے نا جی وہ خود ایک بڑا مرشد ہوتا ہے, اور استاد بھی اپنے شاگرد میں نا شوق پیدا کرتا ہے. وہ کہتا ہے گھوڑے کو ہم تالاب تک تو لے کے آ سکتے ہیں, پانی نہیں پلا سکتے, پانی وہ خود پیے گا, خود پیے گا. والد صاحب کا ایک شعر ہے کہ پنجابی کا کہ شوق چراغ جلاؤ دل وچ ہومن دور ہنیرے. شوق چراغ جلاؤ دل وچ ہومن دور ہنیرے, جتھے شوق دے دیوے بلدے چانن چار چفیرے. شوق دی منزل ہر منزل تو اگے ہور اگیرے, واصف یار چلو چل وسیے جتھے شوق دے ڈیرے. واہ واہ, کیا بات. تو یہ شوق والے لوگ پھر اکٹھے ہوتے ہیں نا تو وہ لوگوں میں بھی شوق پیدا کرتے ہیں. کیا بات ہے. ایک تو آپ پھر شوق والی چیز پھر ہمیں صحبت سے بھی ملنی ہے اس کا مطلب, کیونکہ ہم ایز پیرنٹس اپنے بچوں کو خراب تو کرتے ہیں, مہنگی مہنگی چیزیں لا کے ان کو ایسے مہیا کرتے ہیں, ان کی عادتیں خراب کرتے ہیں. پھر جو میں نے دیکھا ہے بیویاں بھی ہوتی ہیں وہ بھی اپنے شوہروں سے ڈیمانڈ کرتی ہیں ہم ان سے باہر جا رہے ہیں, یہ برانڈ بچے کی لانا ہے, باس کی جیکٹ لانا ہے, یہ اس کے جوتے لانے ہیں گوچی کے. یہ کر کر کے اس کو عادت ڈال دیتے کہ تجھے گھر بیٹھ کے تیرا باپ سب کچھ دے گا, تو انہیں نکما ہی رہنا, تو انہیں آگے کچھ نہیں کرنا. پیمپرنگ کر کر کے اس کی صلاحیتوں کو, اس کی اسکلس کو ہم مار رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں جو ہم اس معاشرے میں ابھی بچے کی پرورش کر رہے ہیں؟ ابھی ریسنٹلی نا میری کال کنسلٹیشن تھی, یو کے میں ہوتے ہیں وہ صاحب, تو پاکستان میں بڑے ویل سیٹلڈ تھے اور جو مانگا پیرنٹس نے لا کے دے دیا, اور شدید انگزائٹی ڈپریشن میں تھے, لائف کا کوئی پرپز نہیں تھا. اب یو کے میں وہ ٹیکسی چلا رہے ہیں, اوکے, لیکن ان کی انگزائٹی ختم ہو گئی, ختم ہو گئی. وہ کہتے ہیں کہ اب میں سارا دن بزی رہتا ہوں, مجھے اپنی زندگی کا کوئی مقصد پتہ چل رہا ہے. وہ کیا زندگی تھی کہ سارا دن بیٹھے رہو, بیٹھ کے کھاتے رہو, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. پرپس فل لائف ہونی چاہیے, چاہے پرپس چھوٹا ہے چاہے پرپس بڑا ہے, اپنا وہ پرپس دریافت کرنا ہے. با مقصد زندگی کو کوئی ڈر خوف نہیں رہتا. یہ جو بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں نا کہ گاجر مولی کی طرح آئے ہیں اور گاجر مولی کی طرح کٹ کے چلے جائیں گے, کچھ بڑا نہیں کریں گے, تو ان کو پھر انگزائٹی ڈپریشن ان ساری چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے. تو یہ پیرنٹس کو بھی یہی ہماری ریکویسٹ ہے کہ ان کے اوپر کام کریں اور ان میں دیکھیں کہ کوئی اگر اچھا شوق ہے تو اس کو نرش کریں, ان کو انکریج کریں. اس دن ایک صاحب کہتے ہیں کہ میرے 5 بیٹے ہیں, 5 کو میں ڈاکٹر بناؤں گا. اب یہ بہت خطرناک فکر ہے کہ ان سے چھوٹے بچوں سے پوچھے بغیر, کیونکہ موروثی ڈاکٹری چل رہی ہے, تو اب وہ ان 5 پہ وہ اپنا یہ جو ڈاکٹر بنانے کا جو ان کا ہے نا خواہش, وہ تھوپیں گے. ضروری نہیں ہے کہ اللہ نے 5 کو ہی ڈاکٹر بنانا ہے. تو یہاں پہ آدھے سے زیادہ پیرنٹس تو اپنے بچوں کی خواہشات کو خود ہی مار دیتے ہیں اور پھر بعد میں گلہ کرتے رہتے ہیں اپنی چیزوں کو مسلط کر کے. اچھا, پرورش کے اوپر کیونکہ ہم بات کریں, آپ بھی والد صاحب ہیں, آپ کے پاس بھی ماشاءاللہ سے بیٹا اور بیٹی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا, تو مجھے ذرا بتائیے گا کہ پرورش میں کون سی ایسی چیزیں ہیں امپورٹنٹ جس میں ہم لیک کر جاتے ہیں پیرنٹس, جو بہت ضروری ہیں پھر آگے چلتے ہیں؟ اس دن ایک صاحب ہے کہتے ہیں میرا بیٹا ایکسرسائز نہیں کرتا. میں نے کہا آپ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں بھی نہیں کرتا. میں کہا یہی سارا مسئلہ ہے. اور حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا فکر ہے کہ گھر میں ڈسپلن کو نہیں, محبت کو نافذ کرنا. اچھا, تو یہ محبت کے ساتھ چلیں گے اور کر کے دکھائیں گے. نماز پڑھانی ہے تو پڑھ کے دکھانی, سچ بولنا منہ سے سکھانا ہے تو سچ بول کے سکھانا. یہ بولنے والی بات ہے ہی نہیں, کرنے والے کام ہے. اسلام ایک بات نہیں ہے جو بول دی جائے, ایک کام ہے جو کرنا ہے. کیا بات ہے. یہ جب کرنے والے ہم بن جائیں گے, قرآن پاک کی واضح آیت ہے کہ تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. خود نہیں کرتے. یہاں پہ کہ ہم ان کو بنانا چاہتے ہیں پہلے خود تو خود. میرے والد صاحب مجھے نا چھوٹی عمر میں ایک بزرگ کے پاس لے گئے. ان کو بھی بڑا نا اس طرح سے لوگوں سے ملنے کا اور بڑا ان کا شوق ہوتا تھا, مصروف ہوتے تھے. جہاں بھی موقع ملے تو انہوں نے مجھے آگے کر کے کہا کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں. تو انہوں نے آنکھ اٹھا کے میرے والد صاحب کو دیکھا کہ آپ اپنی چال ٹھیک رکھیں, یہ ٹھیک رہے گا. میرے والد صاحب رونا شروع ہو گئے. اس وقت میں چھوٹا تھا, میں نے کہا ہوا کیا؟ میں کہا بزرگ بڑی بات کر گئے. کیا بات. اسی بات کے ساتھ بریک لیتے ہیں, پھر دوبارہ جوائن کریں گے. کیا خوبصورت مہمان, کیا خوبصورت گفتگو, اور جس پرسنالٹی کو ہم یہاں پہ چھیڑ رہے ہیں, ان کی بات کر رہے ہیں, کیا بات ہے ان کی. ٹیک اے بریک.
वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, हम आज वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बातें जो हैं यहाँ पर कर रहे हैं और बहुत सी रहनुमाई जो है मुझे लगता है देखने वालों को आज हासिल होगी। हम सब यहाँ पर मिलके जो है इसी बात की कोशिश करते हैं कि कोई चाहे मुझ समेत हम कोई ऐसी नेकी सीख लें, कुछ कर लें या कोई ऐसा अमल कर लें जिसमें हम जो है ना कुछ हम अपनी राह बदल दें, हम अपनी जो वो कहते हैं ना साइड चेंज कर ली हमने, तो हम शायद बदल जाए, हमारा दिल बदल जाए। अच्छा, मैं वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बात कर रही थी, कोई ऐसा कलाम, कोई ऐसी जो है पोइट्री अगर आप हमारे साथ उनकी कोई शेयर करें। बिल्कुल, अभी मैं काशिफ भाई से यही डिस्कस कर रही थी कि एक कलाम बड़ा मुनफरिद है उनका, जो अल्फ़ाबेटिकली जो है वो अलिफ से उन्होंने उसको स्टार्ट किया है। मैं वो इंशाल्लाह पेश करूंगी और फिर काशिफ भाई थोड़ी सी आपने एक्सप्लेनेशन भी देनी है, क्योंकि कलाम ये इस तरह का है कि इसके ऊपर जब तक जब तक इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन ना किया जाए समझ आना ज़रा। तो आप चाह रही है कि आप एक एक अशार बोलें और मैं कंप्लीट पढ़ूंगी। अच्छा, कंप्लीट पढ़ना, ठीक है। यानी कंप्लीट तो काफ़ी लंबा है, 3 जो पहले बंद हैं वो मैं पढ़ूंगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। अलिफ दी रम्ज़ अनोखी, अक़लां नाल ना मिलदा, अक़लां वाला मर्द बेचारा, ना महरम मंजिल दा, अल्लाह नेड़े हुंदा ए जद, सजदा होवे दिल दा, वासफ यार अल्लाह नू लभना कम नहीं आकिल दा, बेबाज़ार विकांदा यूसुफ, आपे मालक घर दा, वेखन वाले वेख ना सकदे, यूसुफ दिल बरदा, याद ज़ुलेखा मिस्र ले आई, ते आया डिगदा मरदा, वासफ यार मैं उस दे सदके जो बरदे दा बरदा, पे परदेसी कद तक रहना, आखिर देश सधाना
ਦਾ ਮੇਲਾ ਅਜ ਆਵੇ ਕੱਲ ਜਾਣਾ ਬਾਬਲ ਦਾ ਘਰ ਰੇਤ ਦਾ ਕੋਠਾ ਤੇਰਾ ਦੂਰ ਠਿਕਾਣਾ ਵਾਸਫ यार। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। वासिफ अली वासिफ साहब को यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, उनकी बातें जो हैं वो हम छेड़ रहे हैं। मैं काशिफ साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि बच्चों की जो परवरिश है, जिसमें अभी इन्होंने भी हिस्सा दिया, डॉक्टर वसीम साहब बता रहे थे कि कहाँ पर हम लैक रह जाते हैं, कहाँ पर हमसे गलतियाँ कोताहियाँ हो जाती हैं। मगर अब बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं आज के दौर में, तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी का भी शिकार है, मगर फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है बच्चों में। इससे किस तरह से वो बच सकते हैं, कैसे? असल में ना ये दो अदवार है, बच्चा और वालिदैन। वह सब कहा करते थे कि हम अपनी औलाद को बहुत कुछ समझाना चाहते हैं, वो नहीं समझते। हमारी औलाद हमें बहुत कुछ समझाना चाहती है, हम नहीं समझते। अब ये दो मुख्तलिफ अदवार हैं, इनको थोड़ा थोड़ा ना ऐसे करीब करने की ज़रूरत होती है। मेरी छोटी बहन ऑस्ट्रेलिया में जो होती है, आई भी थी अभी शो में, तो उन्होंने कहा कि अब जिस तरह से हमारी नरिशमेंट हुई थी तो मैं बच्चों को वहाँ पे उस तरह से परवरिश करी, तो इतना मुझे बच्चों ने टफ टाइम दिया कि जिसकी हद कोई नहीं। कहती फिर मैंने लर्न किया उस पूरे एटमॉस्फेयर को और मैं बच्चों के करीब गई फिर। यानी कि आप देखें कि अब जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, जो दोस्त उसके कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया उसके साथ कर रहा है, अगर हम उसके साथ लिंक नहीं है तो हमें पता ही नहीं होगा कि बच्चे के ऊपर क्या असरात चल रहे हैं। तो हमें कुछ ना कुछ ग्रो भी करना है और हमें उनकी लैंग्वेज में बात करनी है। अब ये जेनजीज हैं सारे, है ना जी, तो ये जेनजीज को जब तक आप उसकी नेचर को नहीं समझेंगे आप उससे डिस्कशन भी नहीं कर सकते। सरकार भाई साहब का ना एक ये बड़ा कमाल होता था कि आप लोगों के मिजाज को समझ के उस तरह से बात समझाते थे। वाह, क्या बात। असल बात ही है कि आपको जब समझ आए कि इसका मिजाज ही है, तो मिजाज किसी को करवा के कर देना, किसी को बात समझा के कर देना, कई इशारे से भी समझ जाते हैं। लेकिन पहले आप बड़े हैं, जिम्मेदारी आप पर है कि आपका विजन खुला हुआ है, आपने अपने स्टबननेस नहीं लेके आनी, ग्रो करना है आपने अपने आप को वक्त के साथ साथ, ताकि आप बच्चों की लैंग्वेज में यूं कह लें कि कैंडी पुरानी देनी है, रैपर नया देना है। अच्छी बात कही है। अच्छा, ये जो मनफी असरात हैं आजकल के नौजवान नस्ल को अगर हम देखते हैं तो सोशल मीडिया देखने की वजह से, उस पर बैठे रहने की वजह से, तो ये जो सोशल मीडिया की जो दोस्तियां हैं, जो मोहब्बतें हैं, ये बड़ा बर्बाद कर रही हैं आजकल के नौजवान को, लड़की हो या लड़का। इसके बारे में क्या कहेंगे? हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा प्यारा फ़िक्र है कि जो गुमराह न हुए उनको राह पे आने की लज्जत का अंदाज़ा कैसे होगा। हर बंदे का अपना एक प्रोसेस होता है। बाज़ औक़ात इबादत इतनी मकबूल नहीं होती जितनी निदामत, गिल्ट जो है वो अल्लाह की निगाह में मकबूल हो जाता है। वाह। तो बड़े से बड़ा गुनाह भी अल्लाह के फ़ज़ल से बड़ा नहीं है। इनको ढूंढने दे, तलाश करने दे, खुशियाँ नहीं मिलनी। वाह। सुकून मिलेगा तो सिर्फ अल्लाह की ज़िक्र में मिलेगा। वाह। और हज़रत का ये जो एक फ़िक्र है ना, अगर इसको हम पूरी लाइफ पे ऊपर इम्प्लीमेंट कर दें, जिस तरफ से भी देखें कि जहाँ अल्लाह ने पाबंद किया है वहाँ आज़ाद ना होना, जहाँ आज़ाद किया है वहाँ पाबंद ना होना, तो ये एक बहुत, अगर इस फार्मूले को हम अप्लाई कर लेना, उस दिन कुरान पाक की एक आयत थी कि वो लोग जो खुले रास्ते पर थे, हमने सिराते मुस्तकीम को ना बड़ा एक तंग सा रास्ता समझ लिया। हालांकि वो बड़ा खुला है, हर बंदा अपनी अपनी लेन में चल रहा है और उधर ज़्यादा रश भी नहीं है। अच्छा। और उसके ऑपोजिट जो ये जो गलत रास्ते वाले हैं, रश ही रश है, शोर ही शोर है। आप देखें ना कि सोशल मीडिया ने जो ये किया है पिछले कुछ सालों में, चीज़ें कितनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। लेकिन उन्हीं लोगों से मिले, उनसे पूछें कि सुकून है, बोलेंगे नहीं है। तो सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में, उन बातों पे जिनका हुक्म हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। तो इनको पूरे प्रोसेस से गुजरने दें, लौट के वापस आएंगे। सर, फिर आप ये कह रहे हैं कि अभी हम तंगी ना करें, उनके ऊपर सख्ती ना Discussions करें, हाथ ना उठाएं, बच्चे को गाली ना दें, बच्चे को गुस्सा ना करें, बड़ा प्यारा शेर है, कैद ना करें। हज़रत का बड़ा प्यारा शेर है कि सदियों की मुसाफत में भी तय हो नहीं सकते जो फासले होते हैं निगाहों में ज़रा से। तो ये जो आपस में जो निगाहों में जो पेरेंट्स को और बच्चों का जो फासला आ जाता है ना, और फिर बच्चा पेरेंट्स को छोड़ के बाहर सुकून तलाश कर रहा होता है, उसको कोई परेशानी हुई है ना, तो उसको इतना कॉन्फिडेंस दे कि वो आके आपसे बात करे, उसके अच्छे दोस्त बने,
وہ بڑا پیارا حضرت کا فکر ہے کہ ان کو تعلیم جدید دیں اور دین پرانا دیں اور کر کے دکھائیں. مجھے بات بہت پسند ہے ان کی. جب مجھے انہوں نے کوٹ کیا مجھے ہمیشہ بہت پیاری لگی. تاکہ وہ بچے جو ہے نا وہ گھبرائیں نہ. ابھی جیسے ایک مثال میرے پاس تو آتے رہتے ہیں پیشنٹس آتے ہیں, سوات سے بچہ آیا, اس کو سویئر انگزائٹی. اب انگزائٹی نہ نظر آنے والی بیماری ہے, سمٹمز وہ دکھا نہیں سکتا, صرف محسوس کر سکتا ہے. تو کہتا ہے کہ میں جب بھی کہتا تو آس پاس جو پیرنٹس کہتے ہیں کہ تم ڈرامے کر رہے ہو, تم پہ اتنا خرچہ کیا ہے, تم آگے سے ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہو, ڈرامے باز, اس طرح کی باتیں نا. کہتے ہیں میرا ایک کزن تھا, وہ اوپر سے گرا, اس کا سر پھٹ گیا. تو سارے اس کے پاس آئے, اس کو ہسپتال لے کے گئے, اس کی پٹیاں کی, اور کتنا 1 مہینہ اس کا نا خدمت کرتے رہے. تو کہتے ہیں میں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اللہ میرا بھی سر پھاڑ دے تاکہ میری اذیت ان کو نظر آ جائے. تو یہ جو اکثر جو بچے شکایت کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ دکھا نہیں پا رہے ہوتے, تو ان کے ساتھ بیٹھیں, پوچھیں کہ کیا مسئلہ ہے, اور کھل کے ان کو جج نہ کریں. اور جب وہ کانفیڈنس گین کر لیں گے دوبارہ سے نا آپ بچے کا, تو پھر معاملات حل ہونا ڈاکٹر شروع ہو وسیم جائیں. مجھے یہاں پہ بھی بات تھوڑا سا ایلیبریٹ کیجیے کہ آج کل کے بچوں میں جو انزائٹی والا سسٹم ہے یہ کیوں اتنا ہے؟ کیونکہ کوئی بھی موبائل کے لیے ریڈی نہیں تھا. ہم جب بچپن میں سگریٹ پیتے تھے, ڈر کے پیتے تھے, چھپ کے پیتے تھے, ہمیں پتہ تھا کہ غلط ہے. یہ موبائل جو آگے ہے نا, اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں رکھی. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی مصیبت ہے. ایک سائیکیٹرسٹ ہیں, کہتے ہیں میرے پاس میرے پیشنٹس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم شاور لے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بڑے کریٹیو آئیڈیاز آتے ہیں. تو میں ان کو جواب میں کہتا ہوں کیونکہ آپ شاور میں نا موبائل نہیں لے کے جا سکتے. ٹھیک ہو, یہ ایک ایسی مصیبت ہے کہ ہاں اگر گھنٹہ 2 گھنٹہ یوز کریں تو اٹس فائن, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, لیکن وہ اب آپ دیکھ لیں کہ میں کچھ عرصہ پہلے بیمار ہوا تو سارا دن بستر پہ, تو میں جو ہے نا ڈوم اسکرولنگ کرنا شروع کیا. جب میں نے ٹائم دیکھا تو 4 گھنٹے گزر چکے تھے, اور تب میں نے ریلیٹ کیا کہ یہ کیا لوگ کر رہے ہیں اپنے ساتھ. اس لیے بھی انزائٹی کا بہت زیادہ. تو اس لیے کہ اس کا 1 یا 2 گھنٹہ رکھیں. اچھا, فرسٹریشن پہ آپ بھی کچھ کہنا چاہیں تو پلیز پھر آگے چلتے ہیں. آئیڈل ٹائم نہیں ہے نا. جو لوگ پہاڑوں میں نکل جاتے ہیں 4-5 مہینے 6 مہینے, جب واپس آتے ہیں سارے سیٹ ہوئے ہوتے ہیں. ایک ان کو جب وہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں واک کرنے کا, مشقت کرنے کا موقع ملتا ہے. دوسرا ٹیکنالوجی نہیں ہوتی, اپنے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملتا ہے, اور نیچر سے کنیکٹ ہونے کا موقع ملتا ہے. ہم نے اپنی اصل کی طرف رجوع کرنا ہے. تو بچوں کو انکریج کریں ایکسرسائز, اسپورٹس کی طرف. چھوٹے چھوٹے پرپسز. سر ہمیں پرندے بڑے پسند ہیں, تو ہم پرندوں کو کیا کرتے ہیں, خریدتے ہیں, اس کو قید کر لیتے ہیں. ہم یہ نہیں کرتے کہ کوئی درخت لگائیں اپنے گھر کے صحن میں, یا باہر کوئی ایک اچھا سا درخت لگائیں, وہاں پر دانہ ڈالیں, وہاں پانی رکھیں, پرندے بھی وہیں آئیں گے, آپ خود بھی وہاں بیٹھیں گھاس کے پاس, ایک نیچر کے قریب, آپ کی صحت بھی اچھی, بچے بھی ذرا نیچر کے قریب ہوں گے. ہم خود بھی تو ہٹ گئے. ہمارے گھر کے جو اگر دیکھا جائے گھروں کے ماحول کیا ہے آج کل کے, لوگوں نے سوشلائزنگ کرنی ہے, لوگوں نے جی ٹی کرنی ہے, لوگوں نے پارٹیز کرنی ہے. باپ ادھر بوتلیں کھول کے تو ہے وہ پارٹیاں کر رہا ہوتا ہے اپنے ایک انیکسی میں یا کسی لابی میں, اور ماں جو ہے وہ کچن میں جو ہے کچھ نہ کچھ بنا رہی ہوتی ہیں یا پھر تیار ہو رہی ہوتی ہیں موسٹلی اس سوشل سرکل کا حصہ بننے کے لیے. بچے کمرے میں اوپر بیٹھے ہوتے ہیں, وہ اپنے لیپ ٹاپوں میں گیموں میں, ایک گیم زون بنایا ہوتا ہے گھر میں, انزائٹی کا شکار ہو. ہم نے بھی تو یہ سارے ماحول غلط چیزیں جو ہے ہم بچوں کو کر کے دکھا رہے ہیں. ہمارے گھر کے تو ماحول بدل گئے ہیں. یہ جو ہم ٹرینڈنگ ماحول پہ جا رہے ہیں, یہ جو سوشلائزنگ کرتے ہیں ہم لوگ, یہ کیا ہے سوشلائزنگ ہماری؟ یہ پارٹیز, کنیکشنز, یہ کس طریقے کی اپنی چیزیں ذات کے ساتھ مخلص ہونا پڑے گا. جی ہاں, ایسے ہی ہے. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ جی دیکھیں, آپ تھوڑا پریشان ہوئے سن کے, مجھے پتہ ہے آپ ایسی باتیں سنتے ہمیشہ پہلے پریشان ہوتے ہیں کہ یار, اور فکر و زور میں جاتے ہیں, مطلب آپ کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے. جی ہاں, میں اصل میں یہ سب کچھ دیکھتا بھی ہوں نا جی, تو میں واقعی اس سے میں بہت پریشان ہوتا ہوں کہ کچھ ریبیلیس میں ہم بھی تھے اپنے بچپن میں. ہر بوائے جو ہے نا جی, وہ اپنے جوانی کے دور میں اپنے والدین سے کچھ تھوڑا بہت نا اختلاف رکھتا ہے, کیونکہ لڑکوں نے بھاگنا ہوتا ہے باہر, گھر سے باہر بھاگتے ہیں, اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں. تو ہمیں بھی وہی شوق تھا, اور ہمارے اوپر پابندی ہوتی تھی کہ جب تک سرکار ویسا صاحب کو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کا دوست کون سا ہے جس کے پاس جا رہا ہے, وہ کیسا لڑکا ہے, تب تک مجھے اجازت ہی نہیں ملتی تھی جانے کے لیے. تو میرے نام پر کئی دوست اپنے گھر سے پھٹ کے آ جاتے تھے میرے پاس اور چلے کہیں اور جاتے. تو لیکن یہ دیکھیں نا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے نا جی, وہ واقعی اب اتنا سڑک پہ چلنے والا راہگیر مسافر جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. ہم پہلے واک کرنے آرام سے نکل جاتے تھے, اب ڈرتے ہیں سڑکوں کے اوپر واک کرتے ہوئے کہ پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا ایک دم سے. مگر سر کیا دیکھیں, ہم نے اپنی بیٹیوں کو ایسے گھروں میں بھی آنا ہے جن کے باپ بھی پارٹیاں کرتے ہیں اور ان کے بیٹے بھی یہی کریں گے. یہ جو شیشہ پلیس بنائے ہوئے ہوتے ہیں گھروں میں, بیٹھکوں میں, یہ جو لڑکے کہتے ہیں ہم باپ
I'm going for the shisha. What is اس لیے کہ آپ نے نا وہ محفل ختم کر دی ہے. مجھے یاد ہے میرے دادا حضور جو ہے نا وہ ہر شام کو عصر سے مغرب کے درمیان بیٹھتے تھے صحن میں اپنے. اچھا. اور میری یہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ عصر سے پہلے میں نے تروکا لگانا ہے پورے صحن میں, پانی کا چھڑکاؤ جس کو کہتے ہیں, چھڑکاؤ کرتا تھا. اور وہ سوندھی جو خوشبو آتی ہے مٹی کی, کچا فرش, بڑا پیارا, بہت اچھی لگتی ہے. تو میں نے پھر اس کے بعد بابا جی کے لیے حکا بنانا. اچھا. حکا گڑ والا اور 2-3 چرپائیاں وہیں پہ. اچھا وہ بابا جی اور ان کے قریب کے جو دوست تھے اسی ایج کے, تو وہ سارے آ کے بیٹھتے تھے. نظام دین کا شو چلا کرتا تھا ریڈیو پہ, وہ لگا دینا اور کچھ بیٹھ کے باتیں کرنی. اچھا وہ اب میرے دادا حضور اتنے بڑے عمر میں اتنا فاصلہ, لیکن وہ بٹھاتے تھے پاس میں بچوں کو کہ بیٹھو آؤ, اور ان کو کہانیاں سنانی, باتیں بتانی, ہنسنا کھیلنا, ایسے جیسے یہی ہے اچھی سی لائف جس کے بارے میں ذکر ہوا ہوا ہے جی. جب ہم خود وہ توجہ نہیں کر رہے, ہم خود وہ پلیس نہیں بنا رہے, ہم اپنے بچوں کو اپنا فرینڈ نہیں بنا رہے, گھر میں داخل ہوتے ہی اگر اولاد چھپنا شروع ہو جائے کہ ابا جی آ گئے ہیں گھر میں, تو کیسے ان کے ساتھ دوستی پیدا ہوگی؟ کیا بات ہے. تو آج کے دور میں جو بچے ہیں ان کے ساتھ کیا ایکٹیویٹی کریں کاشف صاحب, تھوڑا الیبریٹ کریں. ان کو ٹائم دیں. سب سے پہلے ان کی نیڈ کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ان کی نیڈ کیا ہے. سرکار بھائی صاحب نا ہمیں کہتے تھے کہ ڈرامہ دیکھو, حالانکہ ہمارا صرف کارٹون سے گزارا بھی ہو سکتا تھا, یا بچوں کے جو پروگرام ہوتے تھے, پی ٹی وی تھا اکیلا بیچارہ اس وقت تو لیکن وہ جو 8 سے 9 کا ہوتا تھا نا ڈرامہ, وہ ہم لوگ بیٹھ کے دیکھتے تھے, کھانا بھی ساتھ ہی لگانا, ڈرامہ دیکھنا. میرا کوئی کنسرن بھی نہیں ہوتا تھا کہ ڈرامہ کیا ہے کیا نہیں, سارے دیکھ رہے, میں بھی دیکھ رہا ہوں. تو آپ کہتے تھے تمہیں پتہ نہیں ہے, جب تم اسکول جاؤ گے نا تو کہیں تم آؤٹ ڈیٹڈ نہ فیل ہو جاؤ, اپ ڈیٹ رہو, تاکہ پتہ ہو کہ سارے اگر ڈرامہ دیکھ کے کوئی ڈسکس کریں تو تم ہونک بن کے نہ دیکھ رہے ہو کہ یہ کیا بات کر رہے ہو بھئی. اسی لیے تو کچھ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے گھر میں تو ٹی وی نہیں ہے, ہم تو اپنے بچے کو ٹی وی نہیں دیکھنے دیتے, 1 گھنٹے کا کارٹون کا ٹائم ہے بس, اس کے علاوہ تو ہم اپنے بچے کو کسی چیز کی اجازت نہیں دیتے. کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, اپڈیٹڈ نہیں ہے بچہ, اپڈیٹڈ نہیں ہے بچے, اور وہ سوسائٹی کے اندر کسی نہ کسی ڈپریشن کا پلٹ شکار دیا. ہو آج جائے آپ نے بات کی سوچ بالکل مجھے لگتا ہے نظریہ بدل دیا. اب کوئی نہیں کہے گا آج کے بعد یہ فلم, یہ ڈرامے, یہ جھوٹ, یہ سچ جو بھی ہے یہ نہیں کریں گے. نہیں, آپ ان کو ویژن دینا جی, ویژن نہیں دے رہے ہیں, ویژن دیں اور اپڈیٹڈ رکھیں, اپڈیٹڈ رکھیں, اچھے برے کی تمیز بتا کے. بس یہ آپ دیکھیں, مالک نہیں ہے اولاد کے, اولاد اللہ کی ہے. واہ, آپ پرورش کرنے والے ہیں, ارے واہ, اس کے حاکم نہ بنیں. کیا بات ہے سلما جی, کیا بات کہی. اللہ کے حوالے سے ان کی خدمت کریں کہ ان کی اچھی پرورش ہو. واہ واہ. اور آپ کس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ اولاد کو لوگ اس لیے پالتے ہیں کہ شاید بڑھاپے کا سہارا بنے گا, اور پتہ نہیں کس نے رہنا ہے, کس نے جانا ہے, کیا پلان بنا رہے ہو, اور جو اللہ آج آپ کا پالنے والا بڑھاپے میں بھی آپ کو پال لے گا, کیوں ٹینشن لے رہے ہیں کس بات کی؟ کیا بات ہے, کیا حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے کہ جو انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے بعد میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا, اس کا ایمان ہی نامکمل ہے. اس نے پالنے والی صرف پہ ایمان ہی نہیں لایا. تو ہم یہاں بھی کچھ عرصے کے لیے آئے ہیں, پھر لوٹ کے چلے جائیں گے. خالق اللہ ہے, رازق اللہ ہے, مالک اللہ ہے, قادر اللہ ہے, عزت ذلت اللہ کے پاس ہے, زندگی موت اللہ کے پاس ہے, رزق ہمارا اللہ کے پاس ہے. ہم کس چیز کی ٹینشن لیں؟ مجھے ساحر لودھی صاحب جو اینکر ہیں, ان کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی. میں نے تھوڑے دن پہلے ان کے ایک انٹرویو میں ایک لائن سنی, کسی کو انٹرویو دے رہے تھے وہ, اور انہوں نے کہا میں نے آج تک جو ہے نا گھر نہیں خریدا, پراپرٹی بائی نہیں کی, میں صرف رینٹل گھر پہ رہتا ہوں, جو میرا اصل گھر ہے وہ میری قبر ہے, جانا ادھر ہی ہے. بڑی مجھے بات ویسے اچھی لگی. اصل پڑوسی تو وہی ہیں ہمارے, جو نہیں بدلیں گے. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین, ہم واصف علی واصف صاحب کو یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں, ان کی باتیں, ان کے کلام. ابھی ایک کلام میں آپ سے یہاں پہ ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز ذرا واصف علی واصف صاحب کا لکھا ہوا کوئی خوبصورت. میں نعرہ مستانہ, واہ, میں شوخی رندانہ, میں نعرہ مستانہ, میں شوخی رندانہ, میں تشنا کہاں جاؤں, میں تشنا کہاں جاؤں, پی کر بھی کہاں جانا, میں نعرہ مستانہ, میں شوخی رندانہ, میں نعرہ مستانہ, میں شوخی رندانہ, میں
میں سوز محبت ہوں، میں ایک قیامت ہوں، میں سوز محبت ہوں، میں ایک قیامت ہوں، میں اشک ندامت ہوں، میں گوہر یکدانہ، میں نعرہ مستانہ، میں شوخی رندانہ، میں نعرہ مستانہ، میں شوخی رندانہ، میں شمع فروزہ ہوں، میں آتش لرزاں ہوں، میں شمع فروزہ ہوں، میں آتش لرزاں ہوں، میں سوزش ہجراں ہوں، میں منزل پروانہ، میں نعرہ مستانہ، میں شوخی رندانہ، میں نعرہ مستانہ، میں شوخی رندانہ، میں حسن مجسم ہوں، میں گیسوئے برہم ہوں، میں حسن مجسم ہوں، میں گیسوئے برہم ہوں، میں پھول ہوں شبنم ہوں، میں جلوہ جانانہ، میں نعرہ مستانہ، میں شوخی رندانہ، میں واصف بسمل ہوں، میں رونق محفل ہوں، میں واصف بسمل ہوں، میں رونق محفل ہوں، ایک ٹوٹا ہوا دل ہوں، ایک ٹوٹا ہوا دل ہوں، میں شہر میں دیوانہ، میں شہر میں ویرانہ، میں نعرہ مستانہ، میں شوخی رندانہ، میں نعرہ مستانہ، میں شوخی رندانہ، میں تشنہ کہاں جاؤں، میں تشنہ کہاں جاؤں، پی کر بھی کہاں جانا، میں نعرہ مستانہ، میں شوخی رندانہ۔ واہ جی بہت خوب، بہت خوب سلمیٰ جی، بڑا ہی اچھا پڑھا بھی آپ نے، بہت اچھا، کیا بات ہے۔ اب میں ڈسکس کرنے لگی ہوں کاشف صاحب، پتہ ہے کیا؟ جی محبت۔ اللہ اکبر۔ واصف علی واصف صاحب کیا کہتے ہیں محبت کے بارے میں؟ آپ کہتے آج کے ہیں دور کہ میں محبت کی شدید ضرورت ہے سب کو، بہت شدید، اور سچی محبت۔ بالکل شدید۔ کیا کہتے ہیں؟ صاحب کہتے تھے کہ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے، واہ اور یہ بڑی بیماریوں کا علاج ہے۔ واہ، کہتے ہیں غم عشق گر نہ ہوتا، غم روزگار ہوتا۔ ارے واہ واہ واہ، بڑی بات ہے، بڑا خوب ہے۔ تو وہ ایک محبت جو ہے نا، وہ انسان کی زندگی میں کافی، ایک محبت، ایک محبت، ہاں، اگر وہ انسان سے محبت، کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت جو ہے نا وہ بھی انسانوں میں سے گزرتی ہے، اللہ کی محبت انسانوں میں سے گزرتے ہوئے اللہ تک پہنچتی ہے، اور جب اللہ سے پہنچتی ہے وہ پھر انسانوں میں بھیج دیتا ہے کہ جاؤ ان کی خدمت کرو۔ اچھا غم روزگار کی بات آپ کر رہے تھے، ہاں تو غم روزگار نے تو انسان کی بھی محبت چھین لی ہے، ہاں جی، اس پہ کیا کہیں گے؟ واقعی جی، یہ فیتھ کی کمی ہے۔ میں یہ بتاؤں آپ کو، ہمارے ذمہ صرف کوشش ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے۔ مجھے سرکار ویسا صاحب کہا کرتے تھے کہ تمہارے ذمہ صرف کوشش ہے، رزلٹ کا نام اللہ میاں رکھ لو۔ سبحان اللہ، پیارا ہے، پیارا ہے، ویری نائس، کیا بات ہے، کہ جو کر رہے ہو تمہارے ذمہ کام کرنا، کوشش کرنی ہے، ٹھیک، لیکن رزلٹ تمہارے ذمہ نہیں ہے۔ واہ، وہ قبول کر لے تو اس کی مرضی، ہاں، نہ قبول کرے تو بھی اس کی مرضی۔ تم نے دونوں صورتوں میں اس کا شکر گزار رہنا ہے، شکر گزار ہے، واہ، کیونکہ یہ غم اور خوشی ایک ہی مالک کی دو تحریریں ہیں۔ تم ایک تحریر سے خوش ہو جاتے ہو، ایک سے ناراض ہو جاتے ہو۔ اگر مالک سے محبت تمہاری بن جائے تو اسی کی تمام تحریریں تمہیں خوبصورت لگیں گی۔ جیسے اگر مالک سے محبت ہو جائے تو اس کی بنائی ہوئی ہر مخلوق جو ہر چہرہ ہے وہ نظر آئے گا۔ وہ کہتے ہیں کیا ہے وہ، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے۔ نظر میں کہ اللہ سے پھر جب محبت ہو جائے نا آپ کیا کی، بات ہے، تو محبت تو نا انسان کی مادر شکم سے شروع ہو جاتی ہے۔ بچے کی محبت جو ماں کے دل میں پیدا ہوتی ہے وہ بچے کے آنے سے پہلے سے شروع ہو جاتی ہے، واہ،
یعنی کہ یہ بھی ایک نزولی کیفیت ہے جس کو آپ کہیں. تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ محبت ہمیں معاشیات سے ہو گئی یا مٹیریلسٹک چیزوں سے ہو گئی, تو یہ ٹیمپریری ہیں, چھوٹی چھوٹی سی ہیں, انفیچویشنز ہیں جس کو کہہ لیں, تھوڑا سا آپ کو لگاؤ پیدا ہوتا ہے, اس میں راحت نہیں ہے زیادہ. اچھا, ایک ٹائم کے بعد آپ بور ہو جاتے ہیں. بڑی محبت سے آپ نے گاڑی لی ہے, 4 سال بعد کہیں گے پرانی ہو گئی, بیچتے ہو یار اتنی محبت سے لی تھی تمہیں تو اس کو سنبھال کے نہیں لینی ہے. تو نہیں, ان چیزوں میں وہ محبت کبھی نہیں پیدا ہوگی. نوجوانوں کی محبت کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گی کہ جیسے مجھے لگتا ہے آج کل کے دور میں جیسے لت لگ جاتی ہے نا کسی کی, جیسے لت لگ جانا, یا کوئی جیسے کسی کو کوئی بری عادت ہے کسی نشے کی, وہ عادت ہے نا وہ چھڑائی مشکل سے جاتی ہے. کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے, وہ عادت مشکل سے چھڑائی جاتی ہے. کسی بھی قسم کی لت, ہیبٹ ہو جانا, عادت ہو جانا, تو کسی لڑکی کو یا کسی لڑکے کو کسی سے اگر محبت ہو گئی ہے تو وہ اس کو لت سمجھتے ہیں کہ یہ چیز نہیں چھٹ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ محبت ہے. یہاں پہ ان کی ڈیفینیشن یہ, بٹ آپ کیا کہیں گے کہ محبت کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے, وزن کیا ہے؟ وہ حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے کہ محبوب کا سب سے بڑا تحفہ جدائی ہوتا ہے. پہلے اللہ نہ کسی ایک انسان کو آپ کے سامنے نمایاں کر دیتا ہے تاکہ آپ کو محبت کا احساس ہو. وہ ایک بندہ نا اتنے لوگوں میں نمایاں ہو جاتا ہے, یعنی کہ خطرے کی گھنٹی بج جاتی. ایک بندہ, وہ بڑا جان ایلیا کا شعر ہے نا کہ یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا, ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا. تو اسی طرح سے وہ پروسیس چلتا ہے, پھر وہ آپ کو چھوڑ کے جاتا ہے, پھر وہ جدائی آپ کو اللہ کی طرف لے کے جاتی ہے اور اللہ آپ سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے کہ اب بتا میرا تیرے علاوہ کون ہے. بلکہ حضرت تو کہتے ہیں کہ ہر اس انسان کا شکریہ ادا کرو جس نے تمہاری آنکھ کو آنسو دیے. یہ آنسو تمہیں بارگاہ الہی میں لے گئے کیونکہ ان آنسوؤں کی خریدار رحمت پروردگار ہے. تو ہر بات میں نا مثبت پہلو ڈھونڈنا یہ بڑا ضروری ہے. ہم نا اس پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہم نا گلے کرنے لگتے ہیں. حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے کہ مخلوق کا گلہ خالق سے نہیں کرنا, خالق کا گلہ مخلوق سے نہیں کرنا. اچھا, وہ پروسیس کے مشکل وقت جو ہے نا آپ کو بڑا کچھ سکھانے کے لیے آتا ہے. یہ جو مشکل وقت ہوتا ہے یہ ہماری آزمائش بھی ہوتا ہے, ہمارا انعام بھی ہوتا ہے. اچھا, تو اس کے ذریعے اللہ ہمارا قوت برداشت ہماری بڑھا رہا ہوتا ہے, لیکن ہم وہ سمجھ نہیں پاتے. مگر ہم مشکل وقت میں تو پریشان ہو جاتے ہیں, لڑ پڑتے ہیں. کوئی راہ بتانے والا نہیں ہے نا, کوئی سننے والا نہیں ہے. وہی جو آپ کی بات تھی استاد کوئی نہیں ہے. بالکل. محبت نا ضد نہیں ہے, جیسے حاصل کرنا زبردستی. جی ہاں, یہ ضد نہیں ہے. اچھا, کیونکہ ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ جہاں چاند ہوتا ہے وہاں چاندنی نہیں ہوتی, جہاں چاندنی ہوتی ہے وہاں چاند نہیں ہوتا. چاند محبوب ہے اور محبوب کی یاد چاندنی ہے. تو جب آپ محبوب کو یاد کر رہے ہیں جس ٹائم کے اوپر, محبوب وہاں نہیں ہے, تو وہ یاد ہی اس کی بڑا خزانہ بن جاتی ہے ایک دور کے اندر آ کے. تو محبت تو ایسی ہوتی ہے کہ جیسے سرکار بھائی صاحب نے فرمایا تھا نا کہ عشق مجاز اور عشق حقیقی میں کیا فرق ہے. تو آپ نے کہا عشق مجاز میں ہے آپ اپنے محبوب کو چھپا کے رکھتے ہیں, ارے واہ, اور عشق حقیقی میں آپ پکڑ پکڑ کے لاتے ہیں کہ آؤ یہ میرا محبوب ہے. سبحان اللہ, واہ واہ. بلکہ اس محبوب وہاں تو یہ بارگاہ حسن دو عالم نہ ہو کہیں, ہے پاسباں رقیب یہاں کیوں رقیب کا. واہ سبحان. رقیب کا دوست بنا ہوا ہوتا ہے. یہ عشق حقیقی پھر ایسی بن جاتی ہے. تو یہ عشق مجاز کیا ہے, چھپانا, کس کا فون آیا تھا, کون تھا, فلانا ہے. لوگ پھنس جاتے ہیں نا, اس سے آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں. اصل بات تو اس کے بعد شروع ہونی ہے. اصل بات اس کے بعد. اچھا, آج کے دور میں جو محبت کو گرل فرینڈ کا نام دیا جاتا ہے, بوائے فرینڈ کا نام دیا جاتا ہے, اسی رشتے کو ایڈکشن ہے نا یہ, الکوہل, ڈرگز, خواتین, مردوں کے لیے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ایڈکشنز ہیں. اور بڑا پیارا واقعہ ہے حضرت کا کہ ایک شخص تھا وہ نشہ کرتا تھا, کچھ عرصے بعد اس نے نشہ چھوڑ دیا. تو اس کا بھائی آ کے جب ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے کیا نصیحت کی تھی, تو انہیں جواب دیا میں نے کوئی نصیحت نہیں کی تھی, میں نے صرف محبت کی تھی. تو بعض اوقات جو محبت کی کمی ہوتی ہے, جو پیرنٹ سے نہیں ملی ہوتی, جو ماحول سے نہیں ملی ہوتی, اس کی تلاش میں بندہ ان راستوں سے گزرتا ہے. پیر صاحب نے کہا نا اپنے مرید سے کہ تمہارے بچے اگر نہیں نا کہنا مانے, ان سے محبت کرنا شروع کر دو. وہ تھوڑے سے بعد آیا, اس نے کہا کہ جی میں نے محبت شروع کر دی لیکن وہ ابھی بھی ٹھیک نہیں ہو رہے. تو انہوں نے کہا دوائی یہی ہے, ڈوز بڑھا دو. یار کیا بات. اسی بات پہ بریک لیں گے جی, اور محبت بھی رہیں گے, ابھی بہت کچھ باتیں کرنے کو ہے, سننے کو ہے محبت پہ. بریک کے بعد پہ بات ہو رہی ہے اور میرے دماغ میں ایک ہی گانا گھوم رہا ہے, وہ نہیں تھا محبت ہے کیا چیز ہم کو بتاؤ. یہ کس نے شروع کی, ہمیں بھی سکھائیں آپ سب سے پہلے. واصف صاحب کیا کہتے ہیں جی؟ یہ ہے تو آسمانی, ہاں, اور کہتے ہیں سب سے پہلی محبت بھی اللہ نے خود ہی کی. آہا, ابھی
مٹی نہ کھن کی تھی ابھی پانی نہ برسا تھا مگر بزم عناصر میں تیرے ہونے کا چرچا تھا. تو یہ محبت جب اللہ نے کی اور پھر محبت سے انسان کو بنایا تو میں کہتا ہوں اس کا شاہکار ہے سارے کا سارا. سر محبت ڈالی کیسے ہم انسانوں کے اندر؟ آئے ہائے جسم میں روح ڈالی سب کچھ, مطلب آپ سوچیں کیا بات ہے. اور اتنا لطیف احساس ہے اس کا. اگر انسان محبت میں ہونا تو لطافت ہوتی ہے. ہاں کسی بھی اور چیز میں چلا جائے گا تو کثافت ہی ہوگی. انسان تھوڑا سا جو ہے نا وہ رہے گا, چچڑ رہے گا جس کو بولتے ہیں. محبت کرنے والے نا تھوڑے سے ہارم لیس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, مرد اور جو عورت ہے ان کی محبت میں فرق کیا ہوتا ہے؟ کیا مرد کی محبت زیادہ ہوتی ہے یا عورت کی محبت مرد سے؟ محبت ہوتی ہے اور محبت روحوں کے درمیان ہوتی ہے. روحوں کے درمیان. روحوں کے درمیان, اور روح نہ مرد ہوتی ہے نہ عورت ہوتی ہے. ہاں 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 واہ جیسے سرکار نے سنا ہے کہ 2 روحوں کے باہمی پرواز کا نام ہے محبت. واہ واہ. تو یہ جہاں پر اگر آپ کو محبت ہوگی نا, کہنا چاہیے کہ اگر باڈی سے کہ عورت ہے مرد ہے یہ ایسی, تو یہ ایک ٹائم کے بعد ختم ہو جانا ہے. چہرے پہ جھریاں پڑ جائیں گی, آنکھوں کے نیچے جالے آ جائیں گے, چلنے میں دشواری ہونی شروع ہو جائے گی. تو کیا کرے گی محبت؟ تو اس کا مطلب محبت صرف یہ دیکھنے کا نام نہیں ہے, اندر سے آپ کو پسند کرنے کا نام ہے. واہ. ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ وہ حضرت کی محافل ہوتی تھی تو اس میں مرد ایک طرف خواتین دوسری طرف بیٹھتی تھیں. تو ایک صاحب نے کہا کہ آپ خواتین کی جو محافل علیحدہ کروایا کریں اور مردوں کی علیحدہ کرایا کریں. تو سرکار نے جواب دیا کہ آپ ابھی تک مرد عورت میں پھنسے ہوئے, ادھر روحیں بیٹھی ہوئی, ارے واہ. تو ہمیں اب نکلنا پڑے گا, اس خیال کو تھوڑا بلند کرنا پڑے گا. ڈاکٹر وسیم صاحب, میرا ایک ڈرامہ تھا جوڑے بنتے آسمانوں پہ, احمد جہاں زیب نے اس میں صحرا جو تھا وہ گایا تھا, بڑا خوبصورت بڑا فیمس ان کا وہ صحرا ہے, سنتے آئیں جوڑے بنتے آسمانوں پہ. تو بار بار جب مجھ پہ پکچرائز ہو رہا تھا تو مجھے اس بات پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی جو جوڑے ہیں وہ واقعی ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں آسمانوں پہ بنتے ہیں. اس کے لفظ تھے کہ جوڑے بنتے ہیں آسمانوں پہ. پہلے سوچا گیا, پھر بنایا گیا, پھر دلکشی اور حسن دیا, پھر نکھارا گیا, پھر میرا دل ہائے بنایا گیا, پھر اس میں اس کو بسایا گیا, پھر اس سے ہی اس کو چھپایا گیا. کیا خوبصورت. تو پھر یہ اس کو جو توڑا گیا, پھر ان کو وہ اصل بات تو آپ نے کی نہیں. وہ ٹوٹے ہوئے دل میں تو اللہ آئے گا, وہ پوری اصل واردات تو ہے ہی. پھر ان کو توڑا گیا. جی وہ ٹوٹتے ہیں نا. تو پھر میں نے اس دن بھی وہ ایک ریل بڑی شیئر ہوئی, مجھے وہ ایک صاحب نے اپنا واقعہ سنایا کہ میرے اوپر بڑا غم آ گیا, بڑی بے وفائی ہو گئی میرے ساتھ. تو میں نے ایک فقیر کو, مجھے نمبر ملا, میں نے انہیں کال کی اور میں نے اپنی وہ پریشانی بیان کرنا شروع کی. بڑا غم آ گیا, بڑا غم آ گیا. تو جیسے ہی وہ 1 لائنر جواب دیا کہ بیٹا لگتا ہے تجھے کسی کی دعا لگ گئی. تو یہ جو غم ہوتا ہے نا, یہ جو محبوب کا سب سے بڑا تحفہ جدائی ہوتا ہے, یا لائف میں کچھ بھی جو آپ چاہتے تھے وہ ملا نہیں, جو ناپسند تھا وہ مل گیا. اچھا, حاصل کو پسند کو حاصل کر لو یا حاصل کو پسند کر لو. اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں جو فرق ہے اس کا نام غم ہے. اصل میں ہم قبول نہیں کرتے. سر عشق میں بغاوت ہے, محبت میں بغاوت ہے؟ محبت میں تو اپنا آپ ہے ہی نہیں جی. محبت ایک ہی جگہ دیکھنے کا نام. محبت میں تو محبوب کی بری چیز بھی اچھی لگتی. واہ. تو یہ کون سی محبت ہے جس میں صرف برائیاں نظر آ رہی ہیں؟ حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے کہ جس شوہر کو اپنی بیوی میں صرف برائیاں نظر آ رہی ہیں, اصل میں اس کو اپنی تمام برائیاں اپنی بیوی میں نظر آ رہی ہیں. اچھے شوہر کو اپنی بیوی اچھی لگے گی, برے شوہر کو اپنی بیوی بری لگے گی. اب بتاؤ تمہیں اپنی بیوی اچھی لگتی ہے یا بری لگتی؟ تو اب آپ کی یہ ریل بھی بہت زیادہ شیئر ہونے والی ہے. تو بس مطلب یہی ہے نا کہ ہمیں اس اپنے آپ کے اوپر فوکس کرنا ہے. جو کرنے والے کام ہے وہ ہم کرتے نہیں اپنے اوپر, اور گلے کرتے رہتے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے, اور واصف صاحب بھی آپ پلیز بیان کیجیے گا کہ کیا کہتے ہیں. کچھ عورتیں جو ہے کہتی ہیں 5-6 بچے ہو جاتے ہیں, بچے جوان بھی ہو جاتے ہیں, تو وہ کہتی ہیں کہ بھائی ہمیں سچی محبت نہیں ملی. ایکسپیکٹیشن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, توقع ہے. محبت لینے کا نام نہیں, دینے کا نام ہے اصل میں. تو جب آپ کرتے ہیں نا, گلہ کرتے ہیں یا چیز مانگ رہے ہیں کوئی, تو آپ محبت نہیں ہے. جیسے انہوں نے کہا نا کہ وہ ایک دفعہ منو بھائی نے یہ سوال کیا تھا کہ بھائی صاحب محبت کیا ہے, تو آپ نے کہا کہ منو بھائی محبت ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا نام نہیں ہے, ایک ہی طرف دیکھنے کا نام ہے. ایک ہی طرف دیکھنے کا نام ہے. تو وہ ایک دوسرے سے جب آپ کرتے ہیں نا کہ میں نے تو بڑی محبت کی, مجھے محبت نہیں ملی, اصل میں تم نے محبت کی ہی نہیں ہے, تم نے تجارت کی ہے, اور تجارت میں تمہیں نقصان ہوگا. اچھا, تو محبت میں تجارت محبت کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے. اور محبت آپ نے کرنی ہے. ضروری ہے کہ اس کو بھی اتنی محبت ہو, کوئی ضروری نہیں. آپ اپنی محبت کو چیرش کریں, فلورش کریں, اس کی پوجا کریں, جو مرضی کرنا ہے, لیکن اپنی محبت کو زندہ رکھے.
اگر آپ کی محبت زندہ نہیں ہے تو پھر آپ نے محبت نہیں کی, اس کو کوئی اور نام دے دیں. واہ ناظرین, اسی خوبصورت گفتگو کے ساتھ ساتھ سلسلہ چل رہا ہے, مگر اب ہم بات کریں گے جس پہ ڈاکٹر وسیم بار بار ہمیں لا رہے تھے, تو ہم آتے ہیں, ہم بات کریں گے ٹوٹے ہوئے دل کی آواز کیا ہے, بریک کے بعد. ناظرین محبت کے اوپر بات کر رہے ہیں اور اب دل ٹوٹنے کے اوپر بات کریں, مطلب یہ کہ بھولا نہیں ہوں, یہ بھی نہیں کہ یاد آتے ہو, مطلب یہ کہ بھولا نہیں ہوں, یہ بھی نہیں کہ یاد آتے ہو, پہلے سب سے پہلے تم تھے, اب تم سب کے بعد آتے ہو. کیا کہیں گے؟ خلیل الرحمن قمر صاحب کا شعر ہے, کیا کہیں گے اس پہ؟ یہ میرا خیال ہے یہ پکی محبت نہیں ہے ابھی. نہیں تو پہلا نمبر وہی رہے گا. پہلا وہی رہے گا. جی, تو یہ جو ٹوٹے ہوئے دل ہے نا, ان پہ کچھ ایک ایک اگر لفظ کہہ دے, کوئی بات کہہ دے, تو پھر ہم کلوزنگ کریں گے. میں کہوں گا کہ جی اللہ کو نا پسند ہے کہ دل ٹوٹا ہوا ہو اور اس میں کچھ اور نہ ہو. واہ واہ واہ, وہ اس کا گھر ہے. واہ کیا بات ہے. تو اللہ ایسے لوگوں کو درویشی دیتا ہے, فقیری دیتا ہے. یہ قیمتی جابز ہیں, یہ چھوٹے کم ظرف لوگوں کا کام نہیں ہے, یہ بہت بڑے دل کا کام ہوتا ہے, اور یہ کمزور لوگوں کا کام نہیں. جیسے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یار معافی مانگ بھی لیا کرو, دے تو دیتے ہو, مانگ لیا کرو, تو ہمت چاہیے اس کے لیے. کیا بات ہے. دل ٹوٹ گیا, ابھی کلام پڑھا گیا نعرہ مستانہ, تو ایک ٹوٹا ہوا دل ہوں. ٹوٹا ہوا دل, تو یہ جو ٹوٹا ہوا دل ہے نا, یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. او بنانے والے مجھے پھر سے بنا, او میک کر ری میک می. تو یہ جب دل ٹوٹتا ہے نا, پھر دوبارہ سے بنایا جاتا ہے. لیکن جب اللہ دوبارہ سے بنائے تو اس لائف کو پرپسفل رکھنا. تمہاری تکلیف سے بڑی تکلیف دوسرے کی ہے, اصل میں پریشانیاں یہ سکھاتی ہیں. ماشاءاللہ. سلمیٰ جی آخر میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ اور دیکھیں, ایک آئینہ جو ہے وہ جب تک ٹوٹتا نہیں ہے, آپ کو اس میں ایک ہی عکس نظر آتا ہے. جب وہ ٹوٹ جاتا ہے اس کے بہت سارے ٹکڑے ہو جاتے ہیں, پھر آپ دیکھیں اس کے ہر ٹکڑے کے اندر آپ کو الگ الگ سے عکس نظر آئے گا. تو یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جب تک آپ ٹوٹتے نہیں ہیں تب تک وہ محبت جو ہے نا وہ مکمل طور پر جذب نہیں ہوتی آپ کے اندر. ایک واقعہ آپ مجھے بریک پہ بتانے لگے تھے ایک عورت کا, اگر ہم وہ بھی سن لیں تو پھر ہم آپ کی جان چھوڑیں گے. سوال پوچھا گیا تھا, تو جواب میں چاہوں گا کہ صاحبزادہ کاشف محمد صاحب دے دیں. سوال کیا تھا؟ کہ ایک خاتون نے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ مرد تو باہر چلے جاتے ہیں, ان کو کوئی درویش کو فقیر مل جاتا ہے, ان کو فقیری مل جاتی ہے, عورت تو گھر پہ بیٹھی رہتی ہے, وہ فقیری کیسے حاصل کرے؟ آپ نے کہا کہ عورتوں کے لیے تو فقیری زیادہ آسان ہے, تو بڑی خاتون حیران ہوئی کہ کیسے. تو انہوں نے کہا کہ اگر فرض کرو تمہیں کھانا بنانا پسند نہیں ہے, محبت سے کھانا بنا کے اپنے گھر والوں کو کھلاؤ, تمہیں اس میں فقیری ملنی شروع ہو جائے گی. جو تمہارے عزیز و اقارب تمہیں پسند نہیں ہے, ان کو محبت سے ڈیل کرنا شروع کر دو, تمہیں گھر میں فقیری مل جائے گی. تو عورت کے لیے گھر میں مکمل فقیری پڑی ہوئی ہے. صرف ہوتا کیا ہے کہ فقیری میں مطلب اپنی پسند کو مارنا ہے, اپنے نفس کو بیسیکلی تو مارنا ہوتا ہے نا, خواہشات کو, ناپسند کو پسند کرنا. کہ اگر کبھی مالک پوچھے کہ جنت میں کس کو بھیجنا ہے, تو سب سے پہلے اپنے دشمن کو بھیجنا. ارے واہ, کیا بات ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بڑا اچھا لگا. آپ کے والد صاحب کے اوپر آج ہم نے شو کیا تھا, اور ان کا عرس بھی ہے آج, تو آپ دعا کیجیے گا ان کی جنت کے لیے, ان کے اعلیٰ مقام کے لیے. ایسے لوگ ہیں ہی جنت, جو دنیا میں لوگوں کے لیے جنت بنا کے چلے گئے, لوگوں کو جنتی بنا رہے, ان کا تو مقام جنت ہی ہے. مگر پھر بھی خوبصورت لفظوں کے ساتھ دعا ضرور کیجیے گا. اور آخر میں چاہوں گی کہ آپ سے کلام سنیں. اور ڈاکٹر صاحب, آپ نے وعدہ کرنے آتے رہنا ہے ماما نے شو پہ. مجھے بہت مزہ آیا آپ لوگ کی یہ جو جگل بندی تھی, اس کی تو میں آپ کو مثال نہیں دینا چاہتی. آج میں نے جتنا سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں کا یہ کام دیکھا ہے, جو آپ نیکی کا ہی کام ہے, آپ ایک ایک قدم بڑھتے جا رہے ہیں آگے. تو میں یہ کہوں گی کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ایسی چھائے, اور میری بہت ساری دعائیں, اور آپ آتے رہیے گا. یہ جگل بندی تو آج مجھے ساری زندگی یاد رہے گی. دس از مائی ون آف دا بیسٹ شو. جی, سلام کے چند اشعار ہیں, تو میں کھڑے ہو کر پڑھ لیتے ہیں. السلام میں سبز گنبد کے مکے
رحمت للعالمین السلام راحت قلب حزین السلام رفعت عرش بری السلام حامد و محمود حق السلام نور نور اولی السلام بے مثیل و بے مثال السلام فخر افلاک و زمین السلام خواجہ کون و مکان السلام شاہ دنیا شاہدین السلام صادق و سعد و سعید السلام کے امام السالکین السلام غایت کن السلام السلام مظہر عین یقین السلام ہاشمی امی لقب السلام روح قرآن مبین السلام کے جمال کائنات صاحب مازاغ چشم سرمگی السلام رافع ذکر الہ السلام ذکر رب العالمین السلام عبدہ خیر البشر نوع انسان را پیام آخرین سید و سرور محمد مصطفیٰ کعبہ کعبہ تیرا روح حسین السلام رہبر امت سلام